جے مسیح کی انجیل کو پھیلانے کی ذمہ داری اب ہم پر ہے۔ میں شکیل سلیم آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ خدا کی مرضی ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ کلام کر سکوں۔ خدا ان کا کلام جو دو دھاری تلوار ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں سما جاتی ہے۔ آج جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں دو طرح سے ہے۔ ایک آیت ہے مرکز کی انجیل، اس میں لکھا ہے تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لیے کرے۔ اس نے ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہمارے لیے یہ کر کے تیرے جلال میں ہم میں سے ہر ایک تیری دائنی اور دوسری بائیں طرف بیٹھے گی۔ اس نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہو سکتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لو گے، لیکن اپنی دائیں یا بائیں طرف بٹھانا میرا کام نہیں ہے۔ کیسی خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی دائیں یا بائیں بیٹھ جائے۔ یسوع نے ان سے کہا، یہ کام میرا نہیں ہے، باپ نے جو طے کر دیا ہے، جن کے لیے یہ رکھا ہے انہی کو ملے گا۔ ایک اور آیت ہے متی 20 باب، اس کی 20 آیت، اس میں یوں لکھا ہے، اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ یہاں پر دو بھائیوں کا ذکر ہے، لیکن آگے متی کہتا ہے ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ ماں نے بھی ریکویسٹ کی۔ مائیں تو چاہتی ہیں، مائیں کس قدر پیار کرتی ہیں، مائیں کب چاہتی ہیں کہ اس کا بیٹا یا بیٹے خدا ان کی بادشاہی میں دنیاوی طور پر ہی ہم دیکھیں، کون ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑی پوسٹ پر نہ ہو، آگے نہ بڑھے؟ اس ماں نے بھی یسوع سے ریکویسٹ کی، لیکن یسوع نے وہی جواب اسے بھی دیا کہ جو باپ نے فیصلہ کیا ہے، یہ بے شک میرے ساتھ میرا پیالہ پی لیں، یہ برداشت کر لیں، یہ ظلم برداشت کر لیں، جو اس وقت بپتسمہ میں لینے کو ہوں اس کا مقصد یہی تھا، جو میں کوڑے کھانے کو ہوں، جس اذیت سے میں گزرنے کو ہوں۔ ذرا سا ہم سوچیں، وہ کلوری کا وقت، اس صلیب کا اٹھا کر لے کر جانا، وہ ظالموں کے کوڑے، اف، خدا نے کتنی اذیت سہی ہوگی، اور ہم اپنا وقت بھی نہیں دے سکتے خدا کو۔ عزیزوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی خواہشیں کرتے ہیں، ایسی ضرورتیں ہماری ہوتی ہیں، تھوڑی ہٹ کر ہوتی ہیں۔ ہم کرسچنز لوگ کوئی بہت بڑی خواہش نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہماری ضرورتیں دنیاوی طور پر لوگوں کو دیکھ کر، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اس معاشرے کی باتوں کو دیکھتے ہوئے بہت ساری خواہشیں ہم ایسی کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم چیزیں مانگتے ہیں۔ اور مانگے کیوں نہیں مانگنے؟ ہم اپنے باپ سے مانگ رہے ہیں، جب اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، جب اس نے ہمیں اپنے بیٹا بنایا ہے، جب اس نے ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کیا ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا ہمیں، ہم کیوں نہ مانگیں؟ ہم مانگ سکتے ہیں۔ ان بھائیوں نے بھی مانگا، ان کی ماں نے بھی مانگا۔ شاید اس لیے یہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے سوچا پترس تو اب سائڈ پہ ہو گیا ہے، خداوند نے اسے کہہ دیا ہے کہ اے شیطان دور ہو،
اب ہماری جگہ بن سکتی ہے۔ دنیاوی سوچ ہے ہماری، سوچتی ہے ایک منسٹر جو ہے وہ اس کی چاپلوسی کر کے ہم وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں۔ بات کر لی انہوں نے، لیکن وقتوں کا میعاد اور وقتوں کی باتیں، آنے والے وقتوں کی باتیں خداوند نے، باپ نے جیسے رکھی ہیں ویسے ہی ہیں، وہ سب کے ساتھ ہونی ہے۔ وقت کے حساب سے، وقت کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک بڑا اچھا، تھوڑا امیر کہہ سکتے ہیں گھرانہ تھا باقیوں سے۔ پادری صاحب وہاں نئے نئے آئے تھے، انہوں نے ان کی دعوت کی کہ نئے پائی صاحب آئے ہیں، آج شام کو چائے پہ بلاتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں، پائی صاحب سے ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ پائی صاحب وقت مقررہ پہ شام کو پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا پائی صاحب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہیں پہ چائے بھی پئیں گے اور پھر اس کے بعد کلام شیئر کریں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، خداوند نے جو آپ کو کلام دیا ہے وہ آپ ہم سے شیئر کیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ پائی صاحب نے چائے شائے پی کے کلام شروع کیا، گیت گائے، کلام سنایا، اور جب کلام وہ مکمل ہو چکا تو گھر کے مالک کا ایک فون آ گیا، وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ بچے اٹھے، ٹی وی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ گھر کی خاتون نے کچھ پیسے نکالے اپنے بیگ سے، پرس سے، یا جیسے بھی، کچھ پادری صاحب کو دیے اور کچھ ٹیبل پر ہی رکھ دیے، اور خود وہ کچن میں چلی گئی۔ پادری صاحب نے بائبل اور کتابیں اٹھائیں اور اپنے پیسے بیگ میں رکھے، اور پائی صاحب بھی چلے گئے۔ کافی دیر گزر گئی، کافی دن، کافی مہینے۔ بھائی صاحب نے سوچا یہ لوگ مجھ سے خفا ہیں یا کیا ہیں، یہ چرچ بھی نہیں آ رہے، اور انہیں کیا مسئلہ ہے۔ بھائی صاحب نے پیغام بھجوایا۔ انہوں نے کہا جی ہم بھائی صاحب سے ناراض ہیں۔ بھائی صاحب بڑے پریشان ہوئے، اٹھے اور ان کے گھر آئے، پوچھا بہن جی آپ کیوں مجھ سے کیوں ناراض ہیں، کیوں خفا ہیں، مجھے میرا پیغام آپ کا کہ آپ ناراض ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کو پیسے ہم نے دیے تھے چندہ، اس کے بعد کچھ پیسے یہاں رکھے تھے جو کہ ہمیں نہیں ملے بعد میں، تو ہم نے سوچا آپ لے گئے ہیں، اس لیے ہم آپ سے ناراض تھے۔ بھائی صاحب بڑے پریشان ہوئے، سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا میں اس بات سے خفا نہیں ہوں، اس بات سے ناراض نہیں ہوں، میں رنجیدہ ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہو گیا ہوں اس بات سے کہ اتنے عرصے میں آپ نے بائبل کو کھول کر ہی نہیں دیکھا۔ اس خاتون نے کہا پادری صاحب پیسوں کا بائبل سے کیا تعلق، ہم نے کھول کے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بہن جی آپ بائبل لے کر آئیں۔ جو بائبل کھولی تو اس میں پیسے تھے۔ انہوں نے کہا بہن جی آپ پیسے رکھ کے چلی گئی تھی، ہوا چل رہی تھی پنکھے کی، پیسے نیچے گرے، میں نے اٹھا کے بائبل میں رکھ دیے کہ جب یہ پڑھیں گے صبح یا شام کو تو انہیں پیسے مل جائیں گے۔ اب وہ گھر والے سارے بڑے شرمندہ ہوئے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے یہ بات شیئر کروں، اس لیے نہیں کہ کسی پہ بھی کچھ بتلان لگانے کا وہ ہے، یا پادری صاحب کو وہ ڈیگریڈ کرنے کا ہے، میرا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا وقت کلام کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے کلام کو سجا کر، لپیٹ کر اوپر والے شیلف میں رکھ دیا، اٹھا کر نہیں دیکھتے اس میں کیا خزانے ہیں، کیا باتیں ہیں ہمارے لیے۔ کلام دلوں کو بدل دیتا ہے، روحوں کو بدل دیتا ہے، نئی روح دے دیتا ہے، ایسی تازہ روح کہ وہ تو ایسی تازہ میں کے نشے میں تھے، پھٹتی ہوئی زبانیں، غیر زبانیں، خداوند کا کلام دو دھاری تلوار، بند بند اور گودے گودے میں سما جاتا ہے۔
عزیزوں میری درخواست ہے ہم اس بات پر غور کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، وقت نزدیک ہے۔ میں اپنے کلام کو یہاں دعا کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے زندہ خداوند، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں، تو قدرت، جلال اور حشمت والا خدا ہے۔ آسمان اور زمین پر کوئی نام بخشا نہیں گیا سوائے یسوع نام کے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمام دی ہوئی نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے، زندگی، صحت، تندرستی کے لیے۔ ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، روزگار کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، یا جن کے عزیز و اقارب ان سے جدا ہوئے ہیں۔ تو ہی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ خداوند برکت دے، قوت دے، دلیری والی روح عطا کر، عقل اور دانائی عطا کر خداوند، تاکہ تیرے زندہ کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ میں اپنی طرف سے، اپنے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کا ایڈوانس میں مبارک کہتا ہوں، اور جے مسیح کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ مبارک کے مستحق ہیں۔ اپنی پیاری بہن مسز مبارک کو، نادیہ مبارک کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور اس کی ساری کاوش کو سراہتے ہوئے سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔